بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک انتہائی اہم کیس کے حوالے سے معلومات فراہم کروں گا جو کہ ارشد شریف کے حوالے سے ہے، اور اس کیس کے حوالے سے میں 2-3 پروگرام کروں گا جن میں آپ کو ایسی باتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ابھی تک میڈیا میں شاید رپورٹ نہ ہوئی ہوں۔ یہ باتیں ساری جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی گئی تھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے، اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 دسمبر کو مکمل کی گئی رپورٹ بعد میں جمع کروائی تھی۔ 592 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں مختلف چیزیں دی گئی ہیں جن میں وہ کینیا بھی گئے ہیں، دبئی بھی گئے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پاکستان میں بھی انہوں نے لوگوں سے انٹرویو کیے ہیں، پھر کینیا میں، دبئی میں بھی لوگوں سے انٹرویو کیے ہیں۔ تو ان انٹرویوز میں اور ان کی جو تحقیقات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑے ایسے انکشافات ہیں جو شاید ابھی تک لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ تو پروگرام میرا ہے ارادہ کہ 2-3 پروگرام اس پہ ہوں گے۔ میں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے اور اس کی خاص باتیں لکھی ہیں جو آپ کو بتاؤں گا۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے کچھ آگاہ کروں گا کہ ارشد شریف جو تھے وہ 10 اگست کو پاکستان سے بذریعہ پشاور دبئی گئے اور 19 اور 20 تاریخ تک وہاں رہے، اور 20 تاریخ کو ارشد شریف کو پھر آگے جانا پڑا کینیا نیروبی میں، اور وہاں پھر وہ 20 اگست سے لے کر 2 مہینے اور کوئی 3 دن وہاں رہے، اور رائل گرین ہوٹل تھا، یہ اپارٹمنٹ ہے، اس کی 12ویں فلور پر جو بنایا ہے وقار احمد جو ان کے وہاں پہ ہوسٹ تھے، ان کا یہ اپارٹمنٹ ہے 12 منزلہ، اس میں وہ رہے ہیں 2 مہینے 3 دن تک۔ تو اس کا جو ہے نا، جب وہ یہاں سے گئے ہیں وہاں پر پھر ان کا واقعہ پیش آیا ہے 23 اکتوبر کو۔ 22 اکتوبر کو وہ اپنے ہوٹل سے، جو اپارٹمنٹ ہے رائل گرین کے نام سے تھا، وہاں سے وہ گئے ہیں ایمو ڈیمپ کوینیا فارم ہے یہ، جہاں پہ شوٹنگ رینج بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پر وقار احمد کی یہ ملکیت تھا فارم۔ وہاں پر کچھ ان کا وقار احمد کا امریکی جو انسٹرکٹرز ہیں، امریکی محکمہ خارجہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اور ان کے لوگ یہاں پر انسٹرکٹرز اور ٹرینیز وہاں آتے ہیں اور وہ ٹریننگ کرتے ہیں مختلف قسم کی۔ تو یہ ارشد شریف وہاں سے ان کے بھائی خرم احمد کے ساتھ 22 اکتوبر کو وہاں گئے ہیں، پھر رات ادھر رہے ہیں جا کر، اور 23 کو پھر وہ رات کو کوئی 8:30 بجے کے قریب وہ ادھر سے نکلے ہیں ان کے فارم سے، رات ادھر رہے تھے۔ 23 کو وقار بھی ادھر گئے ہوئے تھے، ان کی وائف جو کینین اٹیلین ہیں مورین وقار، وہ بھی وہاں گئی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے امریکی انسٹرکٹرز کے اعزاز میں جو ہے وہ ایک کھانے کا پروگرام کیا تھا رات کا، باربیکیو بش کے نام سے رات کا کھانا ان کو دیا تھا۔ 6 انسٹرکٹرز تھے، اور مورین وقار اور وقار احمد اور ارشد شریف اور خرم، یہ سارے لوگ وہاں پر کھانے میں موجود تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے آئے ہیں، جب نکلے ہیں تو راستے میں پھر ان کو یہ واقعہ پیش آ گیا کہ جو ہے ان پر کیجاڈو کاؤنٹی کا علاقہ ہے، یہاں پر ان پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ ان کو 12 زخم آئے ہیں جو پمس کے ڈاکٹروں نے اس کی، انہوں نے ان کا جو آٹوپسی کی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی
مطلب ان کا میڈیکل کیا جو بھی ہے، جبکہ جو کینیا کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے جو ان کا میڈیکل کیا تھا، چیک اپ کیا تھا، اٹاپسی کی تھی، اس میں 2 زخم انہوں نے لکھے تھے۔ تو اس کے بعد واقعے کے بعد پھر حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے 2 رکنی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی گئی، جو مشتمل تھی ڈاکٹر محمد اطہر وحید جو کہ پی ایس پی آفیسر ہیں، ڈائریکٹر FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور دوسرے ہیں عمر شاہد حامد PSP ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو۔ یہ دونوں پھر کینیا بھی گئے ہیں، پھر کینیا سے واپس آ کے انہوں نے ادھر بھی لوگوں سے انٹرویو کیے، ارشد شریف کی والدہ سے، ان کی اہلیہ سے، ان کی دوسری اہلیہ سے، اور کاشف عباسی سے، عدیل راجہ سے، PIMS کے ڈاکٹروں سے، اور کینیا میں انہوں نے جو پولیس والے اس میں ملوث تھے واقعے میں ان سے انٹرویو بھی کیے ہیں، اور وقار سے، خرم سے، مورین سے، اس طرح پھر سلمان اقبال سے، اور طارق وسیع جو جس بندے نے جو PSL کی ٹیم ہے ARY کی، سلمان اقبال کی، اس کے وہ اس کو دیکھتے ہیں وہ، تو انہوں نے ارینج کیا تھا یہ ارشد شریف کا دبئی سے آگے کینیا جانا، نیروبی جانا۔ تو طارق احمد وسیع سے سب سے انٹرویو کیے ہیں، اور پھر 592 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے جو بنائی گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے مزید نوٹس لیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے، اور نوٹس کے بعد انہوں نے ایک خصوصی ٹیم دوبارہ تشکیل دی ہے جو اس کیس کی مزید تحقیقات کر رہی ہے اور لوگوں کے وہ بھی بیانات ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو جو ٹیم کی جانب سے جو یہ رپورٹ FTF جو تھی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم، اس کی جانب سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، اس میں اس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور اس میں پھر ڈکلیریشن ہے، اس میں قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 283 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ انگلش کا ترجمہ اس میں لکھا ہے کہ اینڈ ڈو ناٹ کنسیل ٹیسٹیمنی فار ہو ایور کنسیلز اٹ ہز ہارٹ از انڈیڈ سنفل اینڈ اللہ از نوئنگ آف واٹ یو ڈو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی ہے، جو شہادت ہے، اس کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اس کے بعد پھر ٹیم کی جانب سے ساری اس کی تفصیلات دی گئی ہیں، اور پھر آغاز ہوتا ہے کہ جی کس طرح یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے مزید چیزیں بھی لکھی ہیں۔ تو میں نے تو موٹی موٹی باتیں لکھی ہیں، جس میں آپ کو میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو جو تھریٹ لیٹر جاری ہوا تھا وہ DIG CTD KPK کی جانب سے جاری ہوا تھا، اور اس لیٹر میں کیا کہا گیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ TTP سپلنٹر گروپ کا میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ افغانستان کا سرخ کاریز اسپین بلدک کا علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی تھی CTD کی، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ارشد شریف کو ماریں گے یا اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اور پھر اس جو CTD کا یہ لیٹر تھا، یہ اس کی کاپی بھجوائی گئی تھی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس CTD پنجاب کو، اور اس کے علاوہ یہ کاپی جو تھی وہ IG اسلام آباد کو بھجوائی گئی تھی، جبکہ نیکٹا کو یہ کاپی اس کی جو تھی وہ شیئر نہیں کی گئی تھی، جبکہ IG اسلام آباد کو یہ کاپی نہیں بھجوائی گئی، جبکہ نیکٹا کے ساتھ بھی جو شیئر کی گئی تھی یہ کاپی وہ بھی قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے FTF نے صوبائی پولیس چیف سے رابطہ کیا اور ان سے اس مراسلے کی جو تھی
اس کے حوالے سے معلومات ان سے لیں، حاصل کیں اور انہیں لکھا کہ اس کے حوالے سے بتائیں۔ تاہم جب یہ رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے اس ٹائم تک انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی جمع نہیں کرائی، اپنا رسپانس ہی نہیں دیا ہے آئی جی خیبر پختونخوا کی جانب سے اس سی ٹی ڈی کے مراسلے پر۔ جبکہ اس کے بعد پھر ایف ٹی ایف کی جانب سے رفعت آرا علوی جو ارشد شریف کی والدہ ہیں ان کا انٹرویو کیا گیا ہے، ان کی پہلی بیوی سومیہ ارشد کا انٹرویو کیا گیا ہے، پھر دوسری بیوی جویریہ ارشد کا انٹرویو کیا گیا ہے۔ تو اس انٹرویو کے دوران ہی جو ارشد شریف کی والدہ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ارشد شریف نے ایک تیسری شادی بھی کی تھی جو جاوید رانا نامی شاید صحافی ہیں، انہوں نے وہ کروائی تھی، اور جب گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو پھر ارشد شریف نے اس خاتون کو تیسری بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور گھر والوں کو اس کا نہیں پتہ کہ وہ خاتون کون تھیں۔ تو اس کے علاوہ جو سومیہ ارشد ہیں پہلی بیوی، انہوں نے بتایا کہ ان کے 5 بچے ہیں، اور ان کا انٹرویو جو ہے وہ 29/11/22 کو کیا تھا ایف ٹی ایف نے، اور سومیہ ارشد نے بتایا کہ آخری دن بھی جس دن یہ واقعہ پیش آیا ارشد شریف کا، تو آخری دن بھی ان سے ارشد شریف سے واٹس ایپ پر بات ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ دسمبر میں پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ارشد شریف نے اپنے بچوں سے جو تھی وہ اپنے واقعہ ہونے سے 2-3 دن پہلے بات کی تھی، جس میں انہوں نے خاندانی معاملات پر بات چیت کی تھی، یہ ارشد شریف نے بتایا ہے، جبکہ یہ سومیہ ارشد نے بتایا ہے۔ جبکہ جو دوسری بیوی ہیں ان کی جویریہ ارشد، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو تھا ارشد شریف کے ساتھ ان کی 2011 میں شادی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو 23 اکتوبر کو ارشد شریف کو آخری میسج کیا تھا کہ میری سٹوری چیک کر دیں، تو ارشد شریف نے 8:53 پر جواب دیا اوکے فائن۔ اس کے بعد میں نے 9:55 پر بھی میسج کیا، تاہم وہ ارشد شریف نے وہ میسج نہیں دیکھا۔ جبکہ 24 اکتوبر کو ARY کے پروڈیوسر علی عثمان نے ارشد شریف کی وفات کا مجھے بتایا، اور جویریہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ارشد شریف کا جو لیپ ٹاپ تھا جو پاکستان میں، اس کا وہ یا تو مراد سعید کے پاس ہے یا پھر شیریں مزاری کے پاس ہے جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں۔ 29/10/2022 کو ایف ٹی ایف نے وقار احمد کا انٹرویو کیا۔ وقار احمد نے بتایا کہ 10 سال پہلے ارشد شریف سے اعظم صدیقی کے ذریعے کراچی میں ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے دوپہر کا کھانا اکٹھے کھایا تھا۔ ارشد شریف کو میرے انکل جمال نے نیروبی میں وصول کیا تھا، ریسیو کیا تھا ایئرپورٹ پر۔ جمال بھی جو ہیں وہ بھی کینیا میں رہتے ہیں۔ وقار نے بتایا کہ ارشد میرے گیسٹ ہاؤس پر 20 اگست سے 22 اکتوبر تک 2 ماہ 3 دن رہا، جبکہ وقار نے یہ بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ارشد شریف کے ساتھ تو خرم نے جو اس کا بھائی ہے اس نے فون کیا ہے کہ جی اس طرح فائرنگ کا واقعہ ہو گیا ہے، ہم جا رہے تھے تو وقار نے کہا کہ وہ آپ جو ہے نا وہ ایک اور ان کا فارم تھا اولی ٹیپسی کے نام سے، یہ فارم کوئی 22 کلومیٹر دور تھا جس جگہ واقعہ ہوا ہے، اور جو یہ کوینیا فارم تھا جو ایمو ڈیمپ جہاں پر یہ انہوں نے فائرنگ رینج بنائی ہوئی تھی وہ یہاں سے کوئی 18 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس طرح یہ کوئی 40 کلومیٹر کا فاصلہ دونوں کے درمیان بنتا ہے، اور اس کے جو پہلے 15 منٹ تک تھا وہ واقعہ کی جگہ سے فارم کا وہاں پر کوئی سگنل بھی نہیں آ رہے تھے اس کے موبائل کے یا فون کے۔ اور اس کے بعد پھر خرم کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے جو 29/10/2022 کو ریکارڈ کیا گیا۔ خرم نے بتایا کہ فارم ہاؤس تک پہنچنے میں اسے 25 سے 30 منٹ لگے، اور میں ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا اور مجھے لگا
ڈر لگا ہوا تھا کہ حملہ آور کہیں مجھے بھی مار نہ دیں۔ پولیس کی گاڑی سامنے نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ نہ وہاں پر کوئی پولیس کی گاڑی تھی اور نہ کوئی ٹارچ تھی، جو پولیس والوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ٹارچ بھی ماری تھی اور ساتھ گاڑی بھی کھڑی کی ہوئی تھی، جبکہ خرم نے بتایا کہ وہاں کوئی گاڑی سامنے نہیں تھی اور وہ کہیں جھاڑیوں میں چھپائی گئی تھی۔ میں نے روڈ پر کوئی پولیس اہلکار بھی نہیں دیکھے، یہ خرم نے بتایا۔ اور انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کا جو تھا وقفہ وہ تقریباً 10 سیکنڈ کا ہوگا، اور ڈپٹی کمانڈنٹ جو تھے، یہ جو اس میں ملوث ہیں، جو واقعہ میں 4 اہلکار ہیں، اس میں ڈپٹی کمانڈنٹ ٹریننگ کیمپ جو ایس یو بھی وہاں پہ تھا ان کا پولیس کا، اس کے 4 اہلکار تھے۔ ڈپٹی کمانڈنٹ ٹریننگ کیمپ جوزف یوٹیا، سرجنٹ ڈرائیور جوزف مشواری، کانسٹیبل گلبورو میوٹوکو اور کریو میتھیو میونڈو شامل ہیں۔ ان میں سے 2 کے پاس ہتھیار تھے، ایک گیبوا رائفل تھی اور ایک AK-47 رائفل تھی، جبکہ ایک اہلکار کے پاس پستول تھا جو ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب تھے یہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ پولیس نے بتایا کہ جب واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے 5-6 گاڑیاں گزری ہیں۔ خرم کی گاڑی جب وہاں آئی ہے تو انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا ہے اور اس دوران ہی گاڑی سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور ہمارا ایک ساتھی زخمی ہو گیا، اور ہم نے گاڑی کا پیچھا کرنے کی بجائے زخمی کو بچانے کے لیے واپس کیمپ کی ڈسپنسری پہنچے۔ یہ 9:45 پر وہاں پہنچے ہیں اور 10 فٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، 10 منٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ کانسٹیبل میوتھو میونڈو اور کانسٹیبل میوٹوکو نے فائرنگ کی گاڑی نہ رکنے پر، اور فائرنگ ہونے کے بعد پاس AK-47، ان میں سے ایک کے پاس AK-47 اور ایک کے پاس گیبوا رائفل تھی، اور ٹوٹل انہوں نے 10 گولیاں چلائی ہیں، جن میں سے 7 ایک نے چلائی ہیں اور 3 دوسرے نے چلائی ہیں، اور پھر انہوں نے 10 کھول وہاں سے اکٹھے کیے ہیں، اور اندھیرا ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں لائٹ چلا کر وہاں سے کھول اکٹھے کیے اور وہ پھر ٹریننگ کیمپ کی طرف وہ چلے گئے۔ اور اسی دوران انہوں نے چیف انسپیکٹر جیولس سیوم، جو کہ اس ٹریننگ کیمپ کے وہ اوسی تھے، ان کو انہوں نے اپنے بندے کا بتایا کہ میوٹوکو جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، اس کا بایاں ہاتھ زخمی ہوا ہے، ہاتھ کے ایک طرف سے گولی لگی ہے اور دوسری طرف نکل گئی ہے۔ پولیسی اہلکاروں نے جو خرم وہاں سے پھر انہوں نے کہا خرم نے کہ وہ گاڑی بھگا کر لے گئے ہیں، اور گاڑی کے اوپر 9 گولیاں لگی ہوئی تھیں، ایک ٹائر میں لگی تھی آگے والے پہ اور وہ پھٹ گیا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ بھگا کر وہاں سے لے گئے ہیں۔ تو بائیں ہاتھ کے 4 ناخن غائب تھے ارشد شریف کے، یہ ٹیم کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ کینیا میں پوسٹ مارٹم کے دوران DNA کے لیے ٹیسٹ کے لیے ان کے ناخن اتارے گئے ہیں، تاہم یہ ذکر نہیں ہے کہ ناخن کتنے اتارے گئے ہیں۔ پاکستان اور کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے کہ قتل سے پہلے ان کا ارشد شریف پر کوئی تشدد بھی کیا گیا تھا۔ تو ایک یہ تھا کہ ارشد شریف یہ 4تھی مرتبہ ایمو ڈیم کے وہاں پر گیا تھا،
تو ناظرین یہ تو آج کے پروگرام کے لیے ہے. ابھی مزید 2 پروگرام اور بھی میں کروں گا اس پر، اور مزید جو اس کی تفصیلات ہیں وہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. اور امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.